جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ امید انسان سے لگا کر شکوہ خدا سے کرتے ہو، اے ابن آدم تم بھی کمال کرتے ہو۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ اس گھر میں سکھ نہیں آ سکتا جس کے پڑوس میں دکھ اور تکلیف ہو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو کچھ سکھا دیتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کر پیا کرو۔ بیوٹی پروڈکٹس زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 2 بھیگے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ستم ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ پودینہ کے استعمال سے سر درد کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان کسی ایسے آدمی کو اپنا راز بتاتا ہے جس پر اسے بھروسہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے راز کو ظاہر اور برباد کر دیتا ہے۔ لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں، ان کے پیٹ کی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے۔ دنیا بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ پودینہ بہت سی بیماریوں کو حل کرتا ہے، جیسے سینے کی جلن اور پھیپھڑوں کی سوزش۔ پیٹ کے کیڑوں کو دور کرنے کے لیے امرود جیسا مفید پھل کوئی نہیں۔ نزلہ، کھانسی، گلا درد کرتا ہو یا بخار ہو تو امرود کاٹ کر دن میں 3 بار کھائیں۔ چاول کھانے والے بندے کا جگر خون بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ لونگ کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت زندگی بھر کم نہیں ہوتی۔ جلدی بوڑھا نہیں ہونا چاہتے تو ہر کھانے کے اندر
پسی ہوئی ادرک ڈال کر کھایا کرو، یہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے۔ اپنے دل کو طاقت دینی ہے تو روزانہ سیب کا استعمال ضرور کریں۔ جو بندہ روزانہ ایک سیب کھاتا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ بہت تیزی سے جانا چاہتے ہیں تو تنہا چلیں، اور اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو کسی کو ساتھ لے کر چلیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو وہ اس جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگا لے، نہ جلن ہوگی نہ سوجن ہوگی۔ گڑ والا شربت بدن کی گرمی ختم کرنے اور تازگی کے احساس کے لیے زبردست ہے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بڑی آنت کو اس وقت بہت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان زیادہ تلی ہوئی یا مسالہ دار چیزیں کھاتا ہے۔ بزرگوں کی حکمت کی باتیں دل کو اس وقت بہت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان زیادہ نمکین اور کولیسٹرول والی غذائیں کھاتا ہے۔ جگر کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان بھاری تلی ہوئی خوراک اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ پتا کو اس وقت تکلیف پہنچتی ہے جب انسان رات دیر تک سوتے نہیں اور صبح دیر تک جاگتے نہیں۔